تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کپڑوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ. اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے سچ کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کا تم سے سوال کرے گا کہ میری نعمتوں پر تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہوا چل رہی ہے, ہماری گرمی دور ہو رہی ہے, اور اس پسینے کے عالم میں جو میں شرابور ہوا بیٹھا ہوں, اس ہوا کی ٹھنڈک مجھے کتنی اچھی لگ رہی ہے. یہ اس کی کیفیت ہے, ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی قابل قدر بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بڑی مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے, اور اس پر سب کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے. اس کائنات میں ہر ایک چیز کا منکر موجود ہے. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا ہے, دہریہ لوگ. ایسے ہیں جنہوں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہے. ایسے ہیں جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہے. ایسے ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے. ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے, سنت کا انکار کیا ہے, دین کے مختلف شعبوں کا انکار کیا ہے. ہر ایک کا منکر دنیا میں ہے, لیکن اس کا کوئی منکر نہیں کہ میں نے مرنا نہیں. موت کا سب کو یقین ہے. اور ہم اگر اس پر غور کریں تو آج سے 50-100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا. تھوڑا آگے نظر کر لیں تو کچھ عرصے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. ایک بزرگ کا قول ہے, نہ ہاسے نہ ہوسوں مفت چ ہومن ہول گے. کہ تھے بھی نہیں, ہوں گے بھی نہیں. نام ہے کہ یہ خان صاحب ہیں, یہ ملک صاحب ہیں, یہ سیٹھ صاحب ہیں, یہ جام صاحب ہیں, یہ پیر صاحب ہیں, یہ حضرت صاحب ہیں, یہ لیڈر صاحب ہیں, یہ پلیڈر صاحب ہیں. یہ ہونا ہے, تھے بھی نہیں, ہوں گے بھی نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہاں سے ہم سب نے جانا ہے, اور ہر شخص اس دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو کے جاؤں. کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے, بے ایمانوں کے لیے نہیں. اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر ہو. اب یہ کس کے بس کی بات ہے کہ میں مرتے وقت کلمہ پڑھوں اور اسلام پر مروں, اور کس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں, جسے رب توفیق دیں گے وہ کلمہ پڑھ کر مرے گا, جس کے حصے میں نہیں ہے تو اس کو موت نہیں آئے گی. ایسے مر جائے گا, اسلام پر نہیں موت ہوگی. لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ مرنا چاہتے ہو اسلام پر تو اللہ نے اس کا ایک راستہ دکھایا ہے, اور فرمایا کہ تم ایسی زندگی گزارو تو تمہیں موت اسلام پر آئے گی. وہ کون سی زندگی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہ سارا خطاب ان کو ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں, کافروں کو ہے ہی نہیں. مومنو فلا تموتن, نہ مرو تم. آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ, ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم مسلمان ہو کے مریں گے یا کافر ہو کر. تو اس کے لیے قرآن نے ایک اصول سکھا دیا کہ اگر اللہ سے ڈرنے کا حق تم اس دنیا میں ادا کر دو, یہ تم رب کا کام پورا کر دو کہ جو ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈر کے دکھا دو.
اگلا کام رب کا ہے کہ وہ موت کے وقت تمہیں اسلام کی دولت سے ضرور مالا مال کرے گا، اور جس کو اسلام پر موت دے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اللہ سے ہم ڈریں؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہم رب سے ڈرتے ہیں، اور اس کا کیا اصول ہے کہ کیسے ڈریں؟ تو بہت آسان سی بات ہے پیارے بھائیوں، جس کی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا دل میں خوف بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جس کی عظمت ہمارے دل میں جتنی زیادہ ہوگی اس کا رعب، اس کا خوف، اس کا دبدبا وہ ہمارے دل میں زیادہ ہوگا۔ بڑا بھائی ہے تو اس کا رعب اتنا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا بھائیوں میں بڑا ہے، اس کے سامنے میں کوئی شرارت نہ کروں، اس کے سامنے میں کسی سے نہ لڑوں، اس کے سامنے میں کوئی بات نہ کروں۔ میرے دل میں جتنا اس کا ڈر ہے، خوف ہے، رعب ہے، اس کی عظمت ہے، اتنا میرے دل میں اس کا ڈر ہے۔ باپ ہے وہ اس سے بڑا ہے، اس کی عظمت دل میں اس سے زیادہ ہے۔ جس کی عظمت زیادہ ہے اس کا خوف بھی زیادہ ہے۔ دنیا کے نصاب میں آپ دیکھ لیں، ایک پولیس والا اگر کسی کے پاس آ جائے، وردی میں صرف کھڑا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر اتنا خوف تو طاری ہوتا ہے نا جتنی اس کی حیثیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر اس نے ایک دو پھول لگائے ہوئے ہوں تو اب اس کی حیثیت بڑھ گئی ہے تو اس کا خوف بھی بڑھ گیا ہے۔ وہی آدمی کسی اور اعلیٰ منصب پر ہے، بھئی وہ ضلع کا افسر بن گیا ہے، وہ ڈویژن کا افسر ہے، وہ آپ کے صوبے کا مالک ہے اور افسر ہے چند دن کا، لیکن جتنی شخصیت بڑی ہے اس کا خوف اتنا بڑا ہے، اس کا ڈر اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ہم کوئی کام نہ کریں۔ تو ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو پہلے تو اس کی ذات کو سمجھو نا کہ وہ کتنا بڑا ہے اور اس کے ڈرنے کا حق کیا ہے، یہ پہلے ذہن میں لے آئے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ زمین سے، آسمان سے، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، عرش سے، کرسی سے، لوح سے، قلم سے، دنیا و ما فیہا سے، اس پوری کائنات سے، جنت جہنم، ساری کائنات سے سب سے بڑی ذات اللہ اکبر، سب سے بڑا جب وہ ہے تو جو جتنا بڑا ہے اس کا دل میں ڈر بھی اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ جس کی عظمت زیادہ، العظمت للہ، اس کا خوف اتنا زیادہ، جو جتنا بڑا اس کا خوف اور ڈر اتنا بڑا۔ اب اس کی عظمت کے مطابق اگر دل میں ڈر آ گیا ہے تو اب یقین سمجھیے کہ موت اسلام پر آئے گی۔ اور میں معذرت سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا اس بچے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اتنا بھی خوف رب کا دل میں نہیں جتنا اس بچے کا ہے، کہ اس بچے کو دیکھ کر، مثال کے طور پر میں کوئی چیز اپنے موبائل پر یوں کر کے دیکھ رہا ہوں سب سے چھپ کے، بچہ آ گیا ہے تو میں فوراً اسے دوسری طرف رخ پھیر دوں گا کہ یہ نہ دیکھ لے کہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خوف میرے دل میں ہے، اس کا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا تو اندازہ ہے نا کہ اس نے دیکھ لیا تو یہ مسجد کے باہر جا کے کہے گا جڑے مولوی دے پیچھو نماز پڑھوں دو وہ تو موبائل تے دیکھتا بیٹھا، جس بابے کی تقریر سننے گئے تھے وہ تو یوں کر رہا تھا۔ اب اس کا ڈر تو دل میں آیا ہے، اس کا کیوں ڈر نہیں جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ساری کائنات پہ اس کا قبضہ بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے، اس کی طاقت بھی ہے۔ حق کا تقاتہ ہی، اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ پہلے تو اس کی عظمت دل میں بٹھاؤ کہ اللہ کتنے عظمت والے ہیں، کتنے عظیم ہیں، پھر اس کا خوف دل میں آئے گا کہ اب ہمیں اس سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس کا خیال ہے جا رہے ہوں، سامنے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے میں تصویر جائے نہ جائے، لکھے ہوئے پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر دو دوست ہاتھ میں ہاتھ دے کے گپے مارتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک دم ہاتھ چھڑا لیتے ہیں
کہ وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کہیں ہماری تصویر اندر افسر کے پاس چلی گئی اور اس نے بلا کے پوچھا کون ہو، یہاں کیوں پھر رہے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ اس کا خوف ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کا خوف دل میں کیوں نہیں ہے؟ جس نے گندے سے قطرے سے حضرت انسان بنا کے مسجود ملائک بنایا ہے، اس کا ڈر دل کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے حق کا تقات ہی، اس سے ایسے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیفیت اگر اندر آدمی کے پیدا ہو جائے، پھر یقین ہے کہ موت اسلام پر آئے گی، اور مرنا سب نے ہے، یہ پکی بات ہے۔ موت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، سب نے جانا ہے اور سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اور ڈر اور اس کا خوف ہمارے دل کے اندر اتنا پیدا ہو جائے، جتنی اتنی اس کی بڑی عظمت ہے، ہستی ہے، اتنا بڑا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ علماء نے لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے جو حضور کی زندگی میں قرآن کے مفسر تھے۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کہ اس سے کیسے ڈرا جائے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں نا سمجھانے کے لیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کہ آدمی اللہ سے ڈرے جیسے اس کا حق ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی 3 کاموں میں گزارے گا، وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے گا۔ 3 کام بہت آسان سے ہیں اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں، بڑے مشکل ہیں اگر دماغ میں یہ آ جائے کون کرے گا۔ 3 کیا ہیں؟ فرمایا ان یذکر ولا ینسیٰ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کو اپنے دھیان میں رہو کہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکت ہر کام اس کے سامنے ہے، اس کو بھولو نہ۔ آدمی گناہ تبھی کرتا ہے جب ذہن سے اللہ کی ذات کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہا، کسی کو کیا پتہ چلے گا جو میں کر رہا۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس کو بھولو نہ۔ اور ذکر کی ساری اقسام اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہے تو ذکر ہے، نماز ہے تو ذکر ہے، درود شریف ہے تو ذکر ہے، استغفار ہے تو ذکر ہے، تسبیح ہے تو ذکر ہے، اللہ کا دھیان ہے تو ذکر ہے، دل کا میلان رب کی طرف ہے تو ذکر ہے۔ یہ جو دماغ میں تصور آتا ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق مالک ہے تو تصور اس کی ذکر ہے۔ اور اپنے آپ پر آدمی غور کرے کہ اس نے مجھے کیسے بنایا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان یذکر ولا ینسیٰ، اللہ کو یاد کرو، اس کو بھولو مت۔ جو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ ہم دکان پر بیٹھ کر کتنا یاد کرتے ہیں، ناپ تول میں کتنا یاد کرتے ہیں، کاروبار میں کتنا یاد کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں بیٹھ کر کتنا یاد کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ماں بہن بیٹیوں کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کا دھیان کدھر چلا جاتا ہے۔ ان یذکر ولا ینسیٰ، اللہ کو یاد کرو، اسے بھلاؤ مت۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا ان یشکر ولا یکفر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ نعمتیں اس نے کتنی دی ہیں، ان کا شکر ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے آدمی تصور کرے، ایک لمحے میں لاکھوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ نہ ہو تو اندھے ہیں، زبان نہ ہو تو گونگے ہیں،
ہاتھ پاؤں نہ ہو تو لولے لنگڑے ہیں، دل دماغ نہ ہو تو پاگل ہیں، ماں باپ نہ ہو تو یتیم ہیں، اولاد نہ ہو تو لا ولد ہیں، خاندان نہ ہو تو بے تعلق ہیں، رشتہ دار نہ ہو تو بے سہارا ہیں، روٹی نہ ملے تو بھوکے ہیں، پانی نہ ملے تو پیاسے ہیں، صحت نہ ہو تو بیمار ہیں، زندگی نہ ہو تو مردہ ہیں۔ لاکھوں نعمتیں ایک وقت میں یا ادا کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کے استعمال میں کبھی تصور نہیں آتا کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ان یشکر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ولا یکفر، نہ شکری نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں آپ دن کو سفر کرتے ہوئے ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھے، اور اس کا سایہ گھنا بھی نہیں تھا، گہرا نہیں تھا، ہلکا سایہ تھا، دھوپ نیچے آ رہی تھی۔ تو دوپہر کی گرمی میں آدمی جب ایسی جگہ پر تھوڑا سا سایہ مل جائے اور بیٹھا ہوا ہو، ہلکی سی ہوا چلے تو آدمی کے عام طور پر کپڑے پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، اور جب کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے ہوں اور ہوا چلے تو اس کی ٹھنڈک جو جسم کو محسوس ہوتی ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ اے سی بھی اس کی ٹھنڈک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کپڑوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ، اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے سچ کہا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کا تم سے سوال کرے گا کہ میری نعمتوں پر تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہوا چل رہی ہے، ہماری گرمی دور ہو رہی ہے، اور اس پسینے کے عالم میں جو میں شرابور ہوا بیٹھا ہوں، اس ہوا کی ٹھنڈک مجھے کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے، ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ، ایک حدیث میں ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لے آئے، ایک صحابی خاتون کے گھر آئے، سخت پیاس تھی، آپ نے فرمایا پینے کے لیے کوئی پانی کوئی چیز ہے؟ اس عورت کے پاس بکری تھی، اس نے اس کا دودھ نکالا، دودھ نکال کے پرانے زمانے میں گھروں میں مٹکے ہوتے تھے، ان میں پانی رکھا ہوتا تھا، وہ پانی ٹھنڈا ہوا ہوتا تھا۔ اس خاتون نے تازے اس دودھ کو نکال کے اس مٹکے میں رکھا تاکہ وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے اندر کچھ پانی بھی ڈالا، کچھ نمک بھی ڈالا، جس کو میں اور آپ نمکین لسی بناتے ہیں۔ یہ لسی گرمیوں میں پینے کا اور لطف آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، اور پینے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا میرے رب نے سچ کہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں گا کہ میری نعمتیں جو تم استعمال کرتے تھے، اس پر میری نعمتوں کا شکر کتنا ادا کرتے تھے۔ آج سے 50-100 سال ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بڑوں نے ان نعمتوں کا تصور نہیں کیا تھا جو آج ہمارے پاس ہیں۔ 50 سال 60 سال پیچھے چلے جاؤ، یہاں بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کے گھروں میں یہ قالین نہیں تھے، یہ ماربل پتھر نہیں تھے، اب یہ سب کچھ ہے۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو سب کہتے تھے اللہ دا شکر ہے صحیح، رب بڑا نہیں تھے، اس نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ آج سب کچھ ہے، اور جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، نہ پوچھو سی اجڑ گئے ہیں، برباد ہی گئے ہیں، نہ پوچھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ جس آدمی کی یہ کیفیت ہے وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور ڈر نہیں ہے، اس کی موت اسلام پر نہیں آتی۔ اسلام پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ہر نعمت کا شکر یہ ہے، ایک تو زبان سے اس کا شکر کرو، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اسے وہاں صرف کرو، اسے خرچ کرو، اور اس کا شکر یہ ادا کرو کہ اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس نعمت سے نوازا ہے، نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اولاد کی نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بچہ اگر کسی کا بیمار ہو جائے اور اس کا علاج نہ تلاش ہو
تو کتنا بے چین باپ ہوتا ہے کہ ساری جائیداد ختم ہو جاتی ہے، اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ نعمت کتنی بڑی ہے، اور اگر اس پہ آزمائش آ جائے تو اس کے اوپر ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ تو فرمایا ان یشکر ولا یکفر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان یطاع ولا یعصى، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس میں اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ کیا ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، معصیت گناہ نہ کرو، جو اس نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی، اس کی فرما برداری کرو۔ اطاعت اور اتباع یہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب اتباع کی بات آئی ہے تو صرف حضور کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمائیے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہاں حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے، اور اس کو کرنا کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت امر ہے اور اتباع عمل ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی جو حکم دیں وہ اطاعت ہے کہ ان کا حکم آ گیا اس کی فرما برداری کرو۔ نماز کا حکم ہے پڑھو، روزے کا حکم ہے رکھو، نیکی کا حکم ہے کرو۔ اتباع کہتے ہیں جیسے جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، دین اسی کا نام ہے کہ اسی طریقے سے کرو، ان کے نقش قدم پہ چل کے دکھاؤ، اسی کا نام دین ہے۔ ایسا کرو گے تو اتباع ہوگی۔ آقا نے پانی کیسے پیا، کھانا کیسے کھایا، بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑ کے پانی پی لیں تب بھی پی لیں گے، دائیں ہاتھ سے پی لیں تب بھی پی لیں گے، لیکن دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، 3 سانس میں پانی پیا ہے، اس کو دیکھا ہے، اس میں کوئی جراثیم، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی ایسی چیز، کوئی تنکا ایسی تو نہیں جو اندر جا کر میرے لیے بیماری کا باعث بن جائے، اس کو آپ نے دیکھا ہے، 3 سانس میں آپ نے اس پانی کو پیا ہے۔ اس پانی پینے میں 6 سنتیں ادا ہوئی ہیں، ہر سنت پر 100 شہیدوں کا اجر مل گیا۔ یہ اتباع ہے کہ اللہ کے نقش قدم پہ چلو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، محبت رب کی کرنی ہے اور رب کی محبت کا راستہ نبی کی اتباع ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر رب سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا راستہ یہ ایک ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے محبوب کی اتباع شرط ہے۔ میں اس کی سادہ سی ایک مثال دیا کرتا ہوں، کسی کا کوئی محبوب ہو اور وہ بڑا خوبصورت لباس پہنتا ہو، اچھے سا کپڑے پہنتا ہو، اس خاص ادا میں رہتا ہو، اب وہ محبوب نہیں ہے، لیکن اس جیسے کپڑے پہن کر کوئی آ جائے، ویسی ٹوپی سر پہ رکھ کے کوئی آ جائے، ویسا لباس پہن کے کوئی آ جائے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ہمارے دین پور شریف کے اکثر بزرگوں کے لباس اس طرز کا ہوتا ہے، تڑیاں لگاتے ہیں۔ اب کسی کا حضرت میں عبد الہادی دین پوری رحمہ اللہ سے بڑی عقیدت محبت کا تعلق تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ سوچتا ہے یار میرا محبوب کا کرتا بھی ایسا ہی ہوتا تھا جیسا میاں مسعود پہنتا ہے، لیکن یہ عبد الہادی نہیں ہے میاں مسعود، مگر ادا تو میرے یار کی ہے نا اس میں، یہ وہ نہیں ہے، لیکن مغرب کے بعد ذکر تو ویسے ہی کرتا ہے نا جیسے وہ کرتے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے، لیکن روزانہ تلاوت تو ویسے ہی کرتا ہے نا جیسے وہ کرتے تھے۔ ابھی تو یوں کرتا ہے نا کہ یہ محبوب کی طرح کر رہا ہے، محبوب کی طرح کر رہا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ محبت اتنی موجزن ہو جاتی ہے کہ وہ محبوب تو نہیں ہے، پھر اس کو کہتا ہے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے وہ تھا، اب وہ محبت تیرے ساتھ مجھے ہو گئی،
اللہ بھی یہی کہتا ہے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ حالانکہ محبوب تو حضور ہے، میں اور آپ تھوڑی ہیں۔ میری آپ کی اوقات کیا حضور کے مقابلے میں؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک را، اس گندگی کے ذرے کو اس عالم پاک کے ساتھ کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ ہم مجسم خطا ہیں اور حضور رحمت کی اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جب آپ آقا کی طرح پانی پیتے ہیں، حضور کی طرح کھانا کھاتے ہیں، محبوب کی طرح چلتے ہیں، آقا کے نقش قدم پہ چل کر اسی طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے بھی رات کو بستر پہ آتے ہیں سونے کے لیے۔ اب محبوب تو ویسے نہیں سو رہے، لیکن یہ جو آپ نے طریقے اپنائے یہ ادا تو اس محبوب کی ہے۔ اب وہ محبوب خطا سے پاک، ہم مجسم گناہ، وہ عظمت والے، ہم بیکار، لیکن وہ کریم کہتا ہے کہ میں تمہاری خطاؤں کو دیکھوں یا یار کی اداؤں کو دیکھوں؟ آئے ہائے کیا بات ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں پہ میں قلم پھیر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں کہ چلو جیسے ہیں، پھر بھی میرے یار کے نقش قدم پہ تو چلتے ہیں نا، ان کا کام تو کرتے ہیں نا، سر پہ پگڑی تو اس کے طریقے پہ باندھی ہوئی ہے نا، چہرے پہ داڑھی تو وہی رکھی ہوئی ہے نا، نماز میں کھڑا تو ویسے ہوا ہے نا، رکوع تو ویسے کر رہا ہے، مصلی پہ خدا کے قرآن کی تلاوت تو میرے یار کے نقش قدم پہ کر رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء نے ایک دفعہ بیٹھے تھے بہت سارے علماء، تو ایک عجیب سا خیال آیا کہ سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کے متعلق مشہور ہے اقراءہم، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے قرآن پڑھا، حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان جامع القرآن، ناشر القرآن، لیکن ان کے متعلق کیوں؟ تو علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے میں حضور کا لہجہ اختیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے لہجے میں پڑھتا ہے تو کہتے ہیں یار تو کیا قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے تو قاری رحیم بخش یاد آ رہا تھا، تو یار کیا قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے تو قاری فلاں صاحب یاد آ رہے تھے، بزرگ محمد علی یاد آ رہا تھا، مجھے تو قاری غلام نبی یاد آ رہے تھے، مجھے تو قاری عبد المالک یاد آ رہے تھے۔ تو جو جب پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور یاد آ جاتے تھے۔ تو محبوب کی اداؤں کی وجہ سے پھر اللہ بخشتے ہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اللہ کہتے ہیں میں تو ہوں ہی بہت بڑا مہربان اور تمہیں بخشنے والا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، نہ مرو تم الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ اب یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان ہو کے مرے، لیکن اس کے لیے اصول قرآن نے بتا دیا کہ رب سے ڈرنے کا حق ادا کرو، اور ابن عباس نے بتایا کہ رب کے سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جو آدمی یہ تین کام کرے گا وہ رب سے ڈرنے کا حق ادا کرے گا، اور جو ڈرنے کا حق ادا کرے گا پھر رب کے ذمے ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں میں بڑے بڑے اہل اللہ اس طرز کے گزرے ہیں۔ جامپور میں ایک عالم فوت ہوئے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے، ساری زندگی قرآن کا درس دیتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد درس دیا قرآن کا، درس دے کر حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے، مسلم شریف سامنے کھلی ہوئی تھی، 2 یا 3 حدیثیں پڑھائیں، تیسری حدیث کی عبارت پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے یوں کیا، اللہ۔ ساتھیوں کا خیال ہوا کہ عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، تھک گئے ہیں، تھوڑا سا دبا دیں۔ ساتھ ہی باہر ڈاکٹر تھا، بلایا، انہوں نے کہا اس کی تو روح ہی پرواز ہو، اللہ اکبر۔ جیسی زندگی تھی خدا نے ویسی موت دے دی، تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اس نہج پر لے آئیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اسی کے لیے یہ ساری محنت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمارے بزرگوں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، جن نے ترتیب بنائی کہ اپنی زندگی کی ترتیب تو سیکھ لو کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی، اللہ کے حکموں والی زندگی، حضور کی اداؤں والی زندگی، کلمے والی زندگی، نماز والی زندگی،
دین کو سیکھنے کی زندگی، خدا کو یاد کرنے کی زندگی، رب کی رضا کی زندگی، اور اس کے لیے وہ ساری کی ساری محنت انہوں نے کی. ایک مرتبہ تو 4 مہینے لگا کر سیکھ لو، پھر ہر سال ایک چلہ لگاؤ تاکہ وہ کیا کہتے ہیں ریو ہوتے رہے، آپ کا وہ ایک مزاج بنتا رہے. مہینے میں 3 دن کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. مومن کی نیکی کا اجر، ہر اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے. 3 دن لگاؤ گے مہینے کا اجر ملے گا، 40 دن لگاؤ گے پورے سال کا اجر ملے گا. 4 مہینے کیا لگائے ہیں پتہ نہیں، اتنی زندگی بھی ہے کہ نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کام پھر لے لیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر موت بھی ویسی عطا فرما دیتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے خانپور سے علماء کی. حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنا اپنا وقت دیں اور نام لکھوائیں تاکہ یہاں سے جماعت تیار ہو اور اس کام کو پوری امت میں ہم کرنے والے بن جائیں. ماشاءاللہ. مارچ سے 7 مہینے نقد انشاءاللہ تعالیٰ، اور 3 دن کی جماعت پوری نقد ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 10 دن کے لیے انشاءاللہ مہمانوں کے ساتھ تشکیل. ماشاءاللہ مہمانوں کے ساتھ 10 دن کی تشکیل. کھڑے تھے ارادہ سلیم شعبان سے چلے 4 مہینے کی یرانی ہے تو نقد ہوئے. ترابی جو شب جمعہ گنو پہلا جماعت بلے چلو شب جمعہ سے جماعت، جمعرات سے کتوں ماشاءاللہ. اللہ قبول. عبدالغنی سے فیروزہ اللہ ایک علیحدہ جماعت، ٹھیک ہے نا؟ علیحدہ جماعت. نام بیٹے یار سر مول سب ذرا تھوڑا جا آرام ڈال لکھ دے. اشفاق کا مطلب کی وقت بتائیں. 3 دن نقد ماشاءاللہ. اسد بدری انشاءاللہ سالانہ چلے کی جماعت وہی سے، اور انشاءاللہ شب جمعہ سے 6 روزے کی جماعت. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تراڈی لکھوا ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے. آسان سے تراڈی والے میں اور تراڈی والے میں دوسرے اٹھو سے امیر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 دن لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ جزا دے. ماشاءاللہ. اور آباد جی اللہ ہمارا نسوار خان ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دوست ہے جی. ہاں بھائی، محبت سے، حوصلے سے، ہمت سے. بھائی سیدھی بات ہے، ہم لوگ بہت کمزور ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں. یہ آپ لوگوں کا حوصلہ اور ہمت ہوگی. آپ ہم سے ہمیں کام میں لگائے رکھیں، ہمیں چلائیں. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، سچی بات یہ ہے. یہ اس کا کرم ہے. چلو اس نے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم سے جتنا کام آپ لے سکتے ہیں لیں. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ تھے مولانا خان محمد صاحب کنیا شریف کے رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ کسی نے دعوت کے لیے کہا تو فرماؤں لگے ابا ٹور تک کہہ نہیں سکتا، میرے وجود نال کہیں کو فائدہ پوچھ دے تو چاہتے گھن گے کرو میں حاضر ہوں. تو بھائی ہمارے اس وجود سے جس کو جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو پیش کیے بیٹھے ہیں سبحان اللہ. حوصلے اور ہمت کے ساتھ. جی کل جماعت ادھر ہی ہے جی. کل انشاءاللہ دن کو خصوصی گشت کروانے کے لیے بھی ساتھی ارادے کریں. کتنا ٹائم کرنا ہے؟ یہ مغرب ہے 14 اگست تک کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے مشورہ کریں. ٹھیک. انہیں عشاء کے بعد گنی رہا بیٹھے کوئی گنی رہا کوئی کہیں ماشاءاللہ. مغرب کل مغرب کو تین باری صحیح ادھر کیا ہے نا تھوڑے کیا رہے. یہ حافظ میں جانتا سی یہ میرا بھتریجا ہے. میں تو کہیں کو ہاں ہی واسطے نہیں کریں جو اتوں کی جماعت دے منحصر ہے نا. تو میرے تو اپنے ڈھیک سارے بیٹھے تھے. میں انہیں مسجد ونجان شروع تھی تو زہر پیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل تو بلا پرسوں تھوڑی کول بیسے پہ پڑھتے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا سارا یہ تو جلدی گاڑ چھوڑے سن رات تو تھی تمہارے کو سویر کو پڑھتے تھے. کل ہم اس مسجد میں رہیں گے جی انشاءاللہ. وہ تو جس وقت جائیں گے یعنی شام کو مغرب بیان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کل تو گشتی ہے ہوتی کہ اساں بھی کل والا گشت کرا ہے بیا کیا بلکہ ہونے نال شروع کر دیو. مولوی صاحب کل عشاء ہوتے سکن گے عشاء
اے مول صاحب کی تمہیں اے مولوی سلیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ رانی یہ رانی یعقوب خان دا بھائی ہے اور اجر ایمن صاحب دا بال ہے استاد دا شاگرد ہے جو جیسے ترتیب بنا رہے کوئی بات نہیں جی، ہم تو ہر لحاظ سے حاضر ہیں۔ ماشاء اللہ ہاں مشورہ کرتے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل بدھ بھی ہے گشتی ہے جا پگلی مسئلہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ پورے